Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Muhammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. یہ ویڈیو تھیلاسیمیا کے پیشنٹس کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ احساس دلانے جا رہا ہوں کہ تھیلاسیمیا کے پیشنٹس اور ان کی فیملی، بچے اور ان کی فیملی کس کرب کا شکار رہتے ہیں اور ہمارے سوسائٹی میں ان کی ہیلپ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تھیلاسیمیا کیا مرض ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم میں بنا ہوا خون زیادہ دیر کے لیے زندہ نہیں رہتا اور جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچے کو بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے، اسے خون ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے، بچے کا جگر اور تلی بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ بچے کو بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے، تقریباً ہر مہینے ہر 2 سے 3 ہفتے بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بچے کی ویسے ویسے مرض شدید ہوتا جاتا ہے اور بچے کو زیادہ خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں جب زیادہ خون ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے تو آئرن کا بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آئرن کی کیلیشن، آئرن کو جسم سے نکالنے کے لیے میڈیسنز بھی دینی پڑتی ہیں، جو کہ بلڈ کی اس پروویژن سے تقریباً قیمتی زیادہ ہی جو ہے وہ فائنینسز ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ بلڈ کا بھی ارینج کرنا، بلڈ کو اسٹور کرنا، بلڈ کو پیشنٹ سے بلڈ لینا، اس کی بوٹلز ارینج کرنا، یہ بھی بہت ایک ہیکٹک پروسیجر ہے۔ جن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں تھیلاسیمیا سے، کہ ان کو اکثر جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ان کی فون کال اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بلڈ کی ارینجمنٹ کے لیے، اس لیے پوری کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے بچوں کو بلڈ ڈونیشن کے لیے۔ بلڈ ڈونیشن کر کے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے ساتھ جو میتھس ہیں کہ شاید میں بلڈ زیادہ دفعہ ڈونیٹ کروں گا تو میرے اپنے جسم کو نقصان ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 300 بوٹلز زندگی میں ڈونیٹ کی ہوئی ہیں، یعنی ہر 2 سے 3 مہینے بعد وہ ایک بوٹل ڈونیٹ کرتے ہیں بلڈ کی، اور الحمدللہ وہ ان کو میں پرسنلی ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو، اور ان کو کوئی جو ہے ایسا مسئلہ لاحق نہیں ہوا۔ لیکن تھیلاسیمیا کے انفارچونیٹلی بچے جن کو بلڈ لگ رہا ہوتا ہے بار بار اور ان کے جسم میں بہت زیادہ تغیر و تبادل آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بلڈ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا جگر اور تلی بڑھ جاتا ہے، جگر فیلئر، دل کے فیلئر، پھیپھڑوں کے فیلئر کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک جو میری عرض ہے سب لوگوں سے وہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کی شادی سے پہلے ٹیسٹنگ ضرور کی جائے۔ بلڈ کی سمپل ٹیسٹ سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ تھیلاسیمیا ٹریٹ تو نہیں ہے۔ میں آج کل جموں کشمیر میں سرو کر رہا ہوں اور یہاں پہ تھیلاسیمیا ٹریٹ بہت زیادہ ہے۔ اکثر فیملیز جب آتی ہیں خون کی کمی کے ساتھ اور ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھیلاسیمیا ٹریٹ ہے، اور وہ بہت عرصے سے غلط میڈیسنز لیے جا رہے ہوتے ہیں خون بڑھانے کے لیے، لیکن خون نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بہت دوائیاں دیتے ہیں لیکن اس کا خون نہیں بڑھتا، تو اس میں ہمیشہ ٹیسٹ فردر کرنا چاہیے۔ اس ضمر میں ان پیشنٹس کی مدد کے لیے، ان فیملیز کی مدد کے لیے تھیلاسیمیا کی بہت ساری سوسائٹیز کام کر رہی ہیں۔ اس میں عابد صاحب ہیں ہمارے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر بلڈ بینکنگ ایسوسی ایشن کے وہ صدر ہیں، چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کمینڈیبل جاب جو ہے ہی از پرفارمنگ ٹو ہیلپ دیز فیملیز اینڈ دیز چلڈرن۔ اس پیریفری کے ایریا میں جہاں پہ سہولتوں کا بہت زیادہ فقدان ہے، جہاں بلڈ بینک نہیں ہے، وہاں پہ ایسے اور مزید لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور ڈونرز کو اسپیشلی آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی سوسائٹیز، بلڈ بینکس، ایسوسیشنز تب تک نہیں قائم رہ سکتی جب تک ڈونرز آگے بلڈ ڈونیٹ نہ کریں، اور ایسے بچوں کے لیے ہمیشہ بلڈ اویلیبل نہ ہو۔ اگر بلڈ اچھا سا لگایا جائے اور ریگولر انٹرولز پہ لگایا جائے اور آئرن کے لوڈ کو کور کیا جائے تو یہ بچے اپنی نارمل زندگی تقریباً 40 سال کی عمر تک جی سکتے ہیں۔ اب یہ ایسا بھی پیشنٹ ہے پاکستان میں تھیلاسیمیا کا جو کہ ڈاکٹر ہے الحمدللہ خود، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جب بچہ پیدا ہو تو وہ ہوپ لیس، پیرنٹس ہوپ لیس ہو جائیں کہ نہیں بچہ تو بچے کا ہی نہیں، اور بچے کو مرض ایسا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محنت کرنے کا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا جو بچہ ہے جو تھیلاسیمیا سے متاثر ہے، تھیلاسیمیا میجر سے متاثر ہے، وہ بھی معاشرے کا فعال فرد بن سکتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی گزارشات۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔